مجھے کیوں قتل کیا گیا؟ مجھ پر کیوں تیزاب پھینکا گیا؟ مجھے کیوں زندہ درگور کیا گیا؟ مجھے کیوں مارا گیا؟ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، چاروں صوبوں میں ایک ہی ہفتے کے اندر 4 خواتین کو مارنے کی خبریں ہیں۔ پشاور میں ایک چھوٹی سی معصوم بچی کو کچرا کنڈی میں پھینک دیا گیا۔ وہ زبان حال سے کہہ رہی تھی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ جھنگ میں 17 سالہ نوجوان لڑکی کو اجتماعی زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ بلوچستان میں کوئٹہ میں لیڈی ڈاکٹر پر تیزاب پھینک کر جلا دیا گیا۔ سندھ میں پسند کی شادی کرنے پر مار دیا گیا۔ یہ 4 واقعے جب میں نے پڑھے اور آج ہی پڑھے، چونکہ میں کل سری لنکا کے سفر سے آیا ہوں، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں جی رہے ہیں۔ مجھے ایک تاریخی واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ساسا بن ناجیہ ایک صحابی رسول تھے۔ وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے زمانہ جاہلیت میں 300 بچیوں کی جان بچائی ہے، کیا مجھے اس پر کوئی اجر و ثواب ملے گا؟ پھر انہوں نے پورا واقعہ سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ بیان کرنے لگے، یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں جب مجھے پتا چلتا تھا کہ فلاں گھرانے میں فلاں کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے اور وہ زندہ درگور کرنا چاہتے ہیں، ان کو مارنا چاہتے ہیں، کہ میں ان کے پاس جاتا تھا اور ان کو جا کے کہتا تھا کہ بھائی اس بچی کو مجھے دے دیں، ان کو قتل مت کریں، ان کو گھڑے میں دفن مت کریں، اس کے بدلے میں مجھ سے اونٹ لے لیں، مجھ سے مال و دولت لے لیں۔ کبھی میں 10 اونٹ، کبھی 20 اونٹ، کبھی 200 اونٹ دے کے وہ بچی لے لیتا تھا، ان کی تربیت کرتا تھا، ان کو تعلیم دیتا تھا، پھر ان کی شادی کرتا تھا۔ اس طرح میں نے 300 سے زائد بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ واقعات اس طرح بیان کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جا رہی تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے ساسا، یہ کم اجر ہے، یہ کم وہ ہے کہ اللہ نے آپ کو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دنیا بھر کی دولت، دنیا بھر کی چیزیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں، دوسرے پلڑے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو کلمہ طیبہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ جس نے ایک مرتبہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ۔ آج جب میں نے یہ واقعات سنے کہ پشاور میں ایسے صفاق کوئی ماں باپ تھے کہ معصوم بچی کو، چھوٹی سی بچی کو بوری کے اندر بند کیا اور کچرا کنڈی کے اندر پھینک دے۔ کسی نے وہاں پر دیکھا کہ وہ بوری اس طرح ہل رہی ہے، اس نے کھولا تو پتا چلا ایک خوبصورت معصوم بچی ہے جو 10 دن کی یا 15 دن کی ہوگی، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب یہ سوچیں قیامت کے دن اگر اس بچی نے اس ماں باپ کا گریبان پکڑ لیا اور یہ سوال کیا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ زمانہ جاہلیت میں جب بچی پیدا ہونے والی ہوتی تھی اور ان کو پتا چل جاتا تھا کہ بچی ہے، ایک گھڑا کھودا ہوتا تھا، عورت کو اس پر بچھا دیا جاتا تھا، جیسے ہی بچی پیدا ہوتی تھی سندہ گھڑے میں چلی جاتی تھی۔ ذرا آپ تصور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی تعلیم تربیت پر کتنی فضیلت بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، فرمایا میں اور وہ جنت میں یوں ایک ساتھ ہوں گے۔ 2 بچیوں کی تعلیم تربیت پر جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ایک ہو، فرمایا اس کے لیے بھی۔ بچیاں پھول ہوتی ہیں، بچیاں حسن ہیں، حسن زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ بیٹی کا الگ روپ، ماں کا الگ روپ، بہن کا الگ روپ، بیوی کا الگ روپ۔ عورت کو اتنے روپ ہے، اس کو کسی بھی روپ میں دیکھیں اتنی اچھی لگتی ہے۔ عورت تو محبت کرنے کے لیے ہوتی ہے، پیار کرنے کے لیے ہوتی ہے، اپنائیت کے لیے ہوتی ہے، سراپا اثار اور محبت ہوتے ہیں۔ کون وہ ظالم لوگ ہیں، وہ سنگ دل ہیں، بلکہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، پتھروں اور جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں جو بچیوں کو، عورتوں کو مارتے ہیں۔ لیڈی ڈاکٹر کا دیکھ رہا تھا کہ کس طرح ایک آدمی نے، ایک بدبخت نے اس پر تیزاب پھینکا کہ اس کا آدھا جسم جھلس گیا، اس کا چہرہ خراب ہو گیا، اس کی آنکھیں خراب ہو گئی۔ کس بات پر؟ ایک چھوٹی سی بات پر کہ وہ ہماری بات کیوں نہیں مان رہی، اس نے ہمیں انکار کیوں کیا۔ اللہ نے جب مرد عورت کو آزاد پیدا کیا ہے، کون ہوتا ہے ان کو غلام بنانے والا، ان کو قید کرنے والا۔ اور پھر جنگ کے اندر جو واقعہ ہوا یہ درندگی کی انتہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جنگ جیسے شہر میں 4 دن تک ایک جوان بچی کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوتی رہی
اور پھر ان کو قتل کر دیا گیا, اس کو مار دیا گیا. یہ ایک واقعہ رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے. راجہ داہر کتنا بڑا ظالم تھا. ایک مسلمان عورت جب یہاں پر آئی اور راجہ داہر کے ڈاکوؤں نے, ظالموں نے اس کو پکڑا, تو اس عورت نے کہا, اے مسلم حکمران تم کہاں ہو؟ اس کی آواز حجاج بن یوسف تک پہنچی اور اس نے محمد بن قاسم کی شکل میں ایک پورا لشکر یہاں پر بھیج دیا کہ ایک مسلمان عورت نے مجھے پکارا ہے. اس پکار پر لبیک کہا, راجہ داہر کے ڈاکوؤں سے, ظالموں سے اس عورت کو نجات دلائی, راجہ داہر کے محلات کو تباہ و برباد کر دیا, یہاں تک کہ اسلام پورا کا پورا سندھ میں داخل ہوا اور پھر محمد بن قاسم ملتان تک چلے گئے. آج اسلام کے نام لیوا ملک میں ایسی درندگی ہو رہی ہے, ایسے خواتین پکار رہی ہیں, لیکن ہمارے حکمرانوں کے کانوں پر جو تنگ نہیں رینگ رہی. پنجاب میں تو ایک عورت, ایک خاتون, ایک بیٹی وزیر اعلیٰ ہے, ان کو اس پر سخت ایکشن لینے چاہیے اور عورتوں لڑکیوں کے تحفظ کے لیے جتنا ممکن ہو سکے اقدامات کرنے چاہیے, اور ایسے ظالموں کو جنہوں نے درندگی کا ارتکاب کیا ہے سر عام سزا دی جائے, سر عام چوک پر ان کو لٹکایا گئے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی جرت نہ کرے. سندھ میں بے شمار واقعات ہیں کہ غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا, شادی نہ کرنے پر قتل کر دیا گیا, جائیداد کی بنا پر قتل کر دیا گیا, کاری قرار دے کر مار دیا گیا. میرے پاس پورے اعداد و شمار ہیں کہ 5 سال کے اندر سندھ میں, بلوچستان میں, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں کتنی ہزار خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا, کتنی خواتین کو صرف اس لیے مارا گیا کہ اس نے فلاں سے شادی نہیں کی. جس طرح مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرے, پسند ناپسند کو دیکھے, اسی طرح عورت کو بھی حق ہے کہ وہ پسند ناپسند کو دیکھے. اگر ایک جگہ پر عورت شادی نہیں کرنا چاہتی تو اس پر جبر نہیں کیا جا سکتا. یہ شادی کیسی جو جبرن کی جائے. آج کے اس ویڈیو کا پیغام یہ ہے کہ آپ نے اپنی بچیوں کی, اپنے خاندان کی بچیوں کی اچھی تربیت کرنی ہے, انہیں تحفظ دینا ہے, شعور اجاگر کرنا ہے. اگر کہیں پر اللہ نہ کرے ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پر بھرپور آواز اٹھانی ہے, آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے.